السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ آج کے شو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روس سے مبینہ تعلقات کی تحقیقات کا دائرہ اب ٹرمپ کابینہ تک وسیع، اور پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے کسی تیسرے ملک کا کردار کتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی آج کے پروگرام میں بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ سرمائی اولمپکس کے موقع پر جنوبی کوریا کی شمالی کوریا سے یکجہتی ظاہر کرنے کی کوششیں۔ ٹیکنالوجی ریٹیل کی دنیا کا نقشہ کیسے بدل رہی ہے، اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پہلی خاتون سنو ریسر۔ سنو ریسنگ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، یو نیڈ ٹو ڈو سم پریکٹس اینڈ لرن سم اسکلز۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار کو 1 سال مکمل ہو گیا، لیکن کیا انہیں منتخب کروانے میں ان کی کیمپین سے منسلک افراد نے روس سے کوئی مدد لی تھی یا نہیں؟ اس بارے میں متعدد تحقیقات اب بھی جاری ہیں، اور اب اس سلسلے میں امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشن سے بھی تفتیش کی گئی ہے۔ اس وقت نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، تفصیلات کیا ہیں اس تفتیش کی؟ جی سارا، امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے وہ پہلے رکن ہیں جنہیں اس تحقیقاتی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے، اور اسپیشل کونسلر رابرٹ ملر اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے جیف سیشن سے انتخابی مہم میں جو 2016 کے امریکی انتخابات تھے اس میں روسی مداخلت سے متعلق جیف سیشن سے ان کی سرگرمیوں سے متعلق پوچھ گچھ کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے منگل کو اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کے لیے متعین اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کی ٹیم نے امریکی اٹارنی جنرل سے گزشتہ ہفتے پوچھ گچھ کی تھی، جو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ تفتیش کا محور ان کے روسی حکام کے ساتھ ممکنہ رابطے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تحقیقات کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات تھے۔ اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کی ٹیم اب تک ٹرمپ انتظامیہ کے 1 درجن سے زائد موجودہ اور سابق اعلی اہلکاروں اور صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے عہدیداروں سے پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ یہ اطلاع بھی سامنے آئی کہ FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی سے بھی گزشتہ سال ان میموز کے بارے میں انٹرویو کیا گیا تھا جو انہوں نے صدر ٹرمپ سے ہونے والی اپنی ملاقاتوں اور بات چیت کے حوالے سے تحریر کیے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ ہکبی سینڈرز نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس رابرٹ ملر کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات میں مکمل تعاون کر رہا ہے، تاہم یہ بتانے سے انکار کیا کہ صدر ٹرمپ اسپیشل کونسل کی جانب سے سوالوں کے جواب دینے پر آمادہ ہوں گے۔ ہم اس بات پر کوئی بیان نہیں دیں گے کہ کس کو کس وقت انٹرویو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن ہم اس معاملے میں مکمل تعاون جاری رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ بارہا تفتیش کو انتقامی کارروائی قرار دے چکے ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ ان کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ سیشنز نے ملر کی ٹیم سے ملاقات کی ہے۔ اور دوسری جانب محکمہ انصاف کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ اٹارنی جنرل جیف سیشن نے تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات کی ہے اور ان سے پوچھ گچھ بھی کی گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ بتانے سے انکار کیا ہے کہ اس ملاقات کے دوران کیا کچھ پوچھا گیا۔ اب تک تحقیقاتی ٹیم نے جن اعلیٰ حکام سے پوچھ گچھ کی ہے ان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے جو سینئر مشیر ہے جیرڈ کوشنر، اور وائٹ ہاؤس کی کمیونیکیشن ڈائریکٹر ہاپ ہکس، اور وائٹ ہاؤس کی سینئر پالیسی مشیر جو ہیں اسٹیفن ملر شامل ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی ہے۔ جی سارا۔ نیلوفر مغل ہمیں اپڈیٹ دے رہی تھیں تحقیقات کی۔ تھینک یو نیلوفر فار دی اپڈیٹس۔ اور اطلاعات کے مطابق پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں افغان سرحد کے قریب عسکریت پسندوں کے ایک مبینہ مرکز پر آج صبح امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 2 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایک بیان میں اس ڈرون حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے یک طرفہ حملوں سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں متاثر ہوتی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک اہم شدت پسند کمانڈر بھی شامل ہے۔ اور افغانستان کے شہر جلال آباد میں آج بین الاقوامی NGO سیو دی چلڈرن کے دفتر پر حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور فوجی وردیوں میں ملبوس تھے، اور حملے کا آغاز صبح تقریباً 9 بجے ایک خودکش بم دھماکے سے ہوا، جس کے بعد باقی حملہ آور عمارت میں داخل ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں کم از کم 1 حملہ آور ہلاک ہوا ہے، جبکہ باقیوں کے بارے میں فی الحال کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئیں۔ افغان طالبان نے حملے کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا ہے، جبکہ پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان بھارت کو سوائے ترقیاتی منصوبوں کے کوئی اور کردار دینے کے حق میں نہیں، لیکن کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر بنانے میں کوئی تیسرا ملک اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس بارے میں واشنگٹن کے ماہرین کیا کہتے ہیں، یہ رائے پیش کر رہی ہیں آپ کے لیے صبا شاہ خان۔
1990 में कारगिल की जंग, 2001 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पर हमला और 2002 में कालूचक जम्मू के हमले के मौके पर पाक भारत कशीदगी इस दर्जा इंतहा पर थी कि पाकिस्तान और भारत ने अपने जौहरी हथियार हमले के लिए तैयार कर लिए थे। दोनों ममालिक इससे पहले जौहरी जंग के खतरे के इतने नज़दीक नहीं आए थे। माहिरीन की राय में किसी एटमी तसादुम के खदशे ही के सबब दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान बढ़ता हुआ बहरान दुनिया के लिए तशवीश का बाइस है। आप अमेरिका और भारत के ताल्लुकात भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तनाजुर में रखे बगैर नहीं देख सकते। इसी तरह पाकिस्तान में हमारे मिशन को समझने के लिए भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत अहम हैं। साबिक भारतीय वजीर खारजा श्याम सरन इस बात की नफी करते हैं कि मोदी हुकूमत माजी की भारतीय हुकूमतों के मुकाबले में पाकिस्तान से बातचीत की ख्वाहिश में पीछे रही है। very strong efforts on both sides. दोनों जानिब से जबरदस्त कोशिश की जरूरत है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने तजुर्बे की बिना पर दहशतगर्दी के इशूज का असर नौ जायजा लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से भी ज्यादा इसके हाथों नुकसान उठाया है। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा रियाज खान कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू होना चाहिए, लेकिन बात कश्मीर और सियाचिन जैसे मसलों पर भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंडिया जो है वो टेररिज्म की बात करता है, तो टेररिज्म के ऊपर जो है हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन टेररिज्म एक बड़ा जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स सा मसला है। और बिलाशुबा इन दोनों पड़ोसी ममालिक की आपस की चपकलिश और इसके पस मंज़र में अपनाई जाने वाली पॉलिसीज़ का असर बड़ी ताकतों के खित्ते में मफादात पर भी हुआ है। इनमें से एक मिसाल पाकिस्तान की दहशतगर्दों से निमटने की हिकमत अमली भी है, जिस पर पड़ोसियों समेत अमेरिका को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अमेरिका तालिबान की वजह से हमारे साथ नाराज़ है। अब पाकिस्तान ने कभी अमेरिका को ये नहीं कहा था कि हम तालिबान के पीछे जाएंगे, उनको मारेंगे। हमने तो ये कहा था कि अल-कायदा जो है उसको ख़त्म करने के लिए हम अमेरिका के साथ हैं। अमरीकी कांग्रेस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी से मुंसलिक कांग्रेसमैन आमी बेरा की राय में अमेरिका को पाक भारत बातचीत के अमल का हिस्सा रहना चाहिए। वो खित्ते में चीन के किरदार में इजाफा देखते हैं। So let's acknowledge that China will have a role in the region. ये मानना पड़ेगा कि चीन का खित्ते में किरदार होगा, और ये कि चीन का किरदार फायदेमंद भी हो सकता है और इससे खित्ते में पेचीदगियां भी बढ़ सकती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरह इसे फायदेमंद बनाया जा सकता है। एक चीज़ जिस पर सभी मुत्तफ़िक़ हैं वो ये कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहना चाहिए, खुसूसन तो ऐसे ममालिक के दरमियान जो पड़ोसी भी हैं और न्यूक्लियर पावर्स भी। तो माहिरीन के ख़्याल में इन दोनों मुल्कों को एटमी जंग से उसी सूरत दूर रखा जा सकता है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन खुली रहें। सबा शाह खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाक भारत ताल्लुकात और ख़त्ते में होने वाली दूसरी डेवलपमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया सेंटर के डायरेक्टर भरत गोपालस्वामी से। भरत, वेलकम टू व्यू 360. We heard this interesting thing in this story that Pakistan's former foreign secretary said that Pakistan had never said to America that it would go after Taliban. It had only said that we would go after Al-Qaeda. Is there an argument that can be made at this stage in this war? I think the most important thing here to be distinction that we have to remind ourselves is the differentiation between the good terrorists and the bad terrorists. So terrorism in all form, shape, and wherever it happens is bad. Yesterday, Prime Minister Modi, speaking at Davos, highlighted the fact that one of the most dangerous threat to civilization is the distinction between good and bad terrorists. Whether terrorism happens in the name of Al-Qaeda, Taliban, or whatever you want to call it, I think that distinction is flawed to begin with. But putting pressure on Pakistan now to go after Taliban, and this Pakistan's former foreign secretary saying that this was never part of the deal. Does this make sense at this point? Look, whether it was a part of a deal or it was not part of a deal, that was then, this is now. Pakistan itself has been, as it's claimed, and it has happened. Pakistan itself has been a victim of terrorism. So, as I said, whether it happens in the name of Al-Qaeda, whether it's in the name of Taliban, how does that matter? Why should it matter? राइट सो भरत कहते हैं कि ये बात अब मैटर नहीं करती कि पाकिस्तान किस किस्म के दहशतगर्दों के पीछे जा रहा है, क्या उनका नाम अलकायदा है या उनका नाम तालिबान है। अगर वो दहशतगर्द हैं तो इस वक्त उनके पीछे जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि अच्छे और बुरे दहशतगर्द के दरमियान अब तफरीक करना मुमकिन नहीं है। ये वक्त की ज़रूरत है कि उनके दरमियान तफरीक ख़त्म हो। और इसी मौजू पे कल डेवोस में स्विट्ज़रलैंड में जो इस वक्त वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम हो रहा है, वहाँ पे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इसी बारे में बात की। तो अब ये कहना जो है ये थोड़ा लेट है
کہ کن دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے اس وقت جانے کی بات کی تھی جب افغان جنگ کا آغاز ہوا تھا, اور کن دہشت گردوں کے بارے میں آج بات ہو رہی ہے. Let's talk a little bit about India-Pakistan relations. We also heard in this report, Ami Bera, US congressman, talked about the role of China in the region. Now, Pakistan does look at China for support, but would India ever accept China's role as a facilitator between India and Pakistan? No. I think the United States, by far and so far, has always been a trusted, neutral arbitrator in terms of conflicts or whatever happens in the region. People have accepted the role of the United States as a trusted broker. And I think India-China have trust issues, and there are also deep-seated border security concerns. And India has always viewed China as supporting activities that are detrimental to Indian security interests. So I cannot see a role for China as an arbitrator in any of India-Pakistan disputes. So اگرچہ امریکی کانگریس مین نے کہا کہ چین خطے میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے, خاص طور پہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے, لیکن بھارت کہتے ہیں کہ چونکہ چین اور بھارت کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے بارڈر ایشوز کو لے کے اور دیگر کچھ ایشوز پر بھی, تو اس کو دیکھتے ہوئے چین کا کردار بھارت کبھی تسلیم نہیں کرے گا. فی الحال خطے میں امریکا کو ہی ایک ٹرسٹڈ پارٹنر اور ایک ایسے مفاہمت کار کے طور پہ دیکھا جاتا ہے جس پہ دونوں پارٹیز کا, پاکستان اور امریکہ کا, بھروسہ ہے, اور وہ ان تعلقات میں کردار ادا کر سکتا ہے, لیکن چین کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. حافظ سعید, he's an outstanding issue, not just between Pakistan and India, but also between Pakistan and US, and the United Nations has also declared him a terrorist. He held a press conference yesterday in Pakistan. We want our viewers to listen to what he said, and then I want to ask you a question about him. So آئیے دیکھتے ہیں کہ حافظ سعید نے اپنی پریس کانفرنس میں کل کیا کہا, اور پھر اسی بارے میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. عدالت نے مجھے بری کیا. عدالت کے فیصلے میں یہ صاف آیا ہے, یہ بار بار کھڑے ہو کر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے بارے میں کہتے رہے. ججوں نے ایک نہیں بات مانی, انہوں نے کہا یہ لینڈ لاک پاکستان کا جو ہے حاوی ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر. So the issue is that in Pakistan the domestic courts have acquitted him, but the United States and India both want him at least brought to justice. And the United Nations. Exactly, and the United Nations, exactly. They all want him brought to justice. His point is that the domestic courts have freed me. Yeah. And this is all being done because of international pressure to try to please India, to try to please the US. Why is Pakistan cracking down on Hafiz Saeed at this stage? I think the bigger question to ask here is, you have consensus amongst United States, India, and the United Nations. So are all these people lying? Are all these processes flawed, that the domestic courts in Pakistan view something that they have not viewed, where the international community is missed? So I think it's too little too late. I think this Hafiz Saeed should not be even sermonizing, or he should not be out in the open. And I think it's too little too late. And I think we should be further hard on him, and encouraging him to do these activities sends a wrong message to the international community that Pakistan is not serious about terrorism. All right. So Bharat کہتے ہیں کہ جو مدعے اٹھاتی ہیں, جو پوائنٹس اٹھائے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس نے, یونائٹڈ نیشنز نے اور بھارت نے, کیا وہ ان میں کسی قسم کی کمی ہے؟ وہ جو معلومات فراہم کریں ان میں کیا ایسی کمی ہے؟ وہ پروسیس میں کیا ایسی خرابی ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ کن شواہد کو دیکھ رہی ہیں؟ کیا وہ یہ شواہد کیوں سامنے نہیں رکھ رہی؟ اور بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس موقع پہ حافظ سعید کو بات کرنے کا موقع دینا, پبلک میں آ کے اپنا جو موقف ہے اس کو اتنے کھلے انداز سے, اتنی آسانی سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا, اپنے جلسے جلوس کرنا, یہ اجازت دینا پاکستان کی جانب سے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس سے پاکستان کے جو کریڈینشلز ہیں ان پہ افیکٹ پڑتا ہے. بھارت, ایز آلویز وی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ. تھینک یو ویری مچ. پلیزر. اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ جب چاہیں تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں, جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے. اور اس کے علاوہ آج کے شو میں بھی ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کشمیر کی پہلی سنو ریسر خاتون سے, اور اس کے علاوہ ٹیک سیگمنٹ میں آپ کو بہت ہی یونیک قسم کے شاپنگ سٹور میں بھی لے کے جائیں گے. لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم انٹرنیشنل نیوز ہمارے آج کے ورلڈ ویو میں. شام میں کرد حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ ترکی کی جانب سے آفرین میں داعش کی موجودگی کا دعویٰ جھوٹا ہے. فورسز کے مطابق امریکی اور برطانوی شہری بھی رضاکارانہ طور پر ترک حملے کے خلاف کارروائیوں میں ان کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں. دوسری جانب ترکی نے شام پر کی جانے والی کارروائی کو سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنانے والے 150 افراد کو گرفتار کر لیا ہے.
लीबिया के शहर बेंगाजी में 2 कार बम धमाकों में कम से कम 27 अपराध हलाक हो गए हैं। पहला बम धमाका एक मस्जिद के सामने खड़ी गाड़ी में हुआ, जबकि 30 मिनट बाद दूसरा धमाका इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अफराद के मजमे में हुआ। धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। शाम और रूस ने शाम में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के अमरीकी दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि ये इल्जामात शाम में जंग के खात्मे की राह में रुकावट के लिए लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की ने 2 दर्जन मुल्कों के साथ मिलकर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ दबाव डालने की इंटरनेशनल पार्टनरशिप का आगाज किया है। इंडोनेशिया के 3 रोजा दौरे के दौरान अमरीकी वजीर दिफा जिम मैटिस ने इंडोनेशियन फौज की मशकों का मुजाहिरा देखा, जिसमें सांपों का खून पीने के साथ साथ कई खतरनाक करतबों का मुजाहिरा किया गया। मशकों के इख्तिताम पर फौजियों ने हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल के म्यूजिक पर यरगमालियों के रेस्क्यू मिशन का खाका पेश किया। शुमाली कोरिया का शुमार दुनिया के तनहा तरीन मुल्कों में होता है। सदर किम जोंग उन के जौहरी अज़ाइम से हमसाय ममालिक और बैन अक़वामी ताकतें परेशान हैं। इसीलिए शुमाली कोरिया के इस फैसले ने दुनिया को हैरान कर दिया कि वो न सिर्फ 9 फरवरी से जनूबी कोरिया में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में अपना दस्ता भेजेगा, बल्कि इफ्तिताही तकरीब में दोनों मुल्कों के खिलाड़ी एक परचम तले दाखिल होंगे। अब मेज़बान मुल्क जनूबी कोरिया शुमाल के साथ सरहदी इलाके को, जहाँ बड़ी तादाद में फौजी तैनात हैं, ओलंपिक्स के मौके पर सयाहों के लिए एक दिलचस्प मकाम में बदलने की कोशिश कर रहा है। तफसीलात आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी कोरिया के मशरकी चेक पॉइंट पर फौज से पाक इलाके में जोसोंग यूनिफिकेशन ऑब्जर्वेटरी है, जहां से सयाह दूर शुमाली कोरिया के पहाड़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर ओलंपिक्स के सूबाई मेज़बानों ने एक आर्ट फेस्टिवल मुनक्कद किया, जिसका मौजू कोरियाई सरजमीन की तकसीम और फिर से मुत्तहिद होने की उम्मीद है। दोनों मुल्कों की एक जैसी मौसीकी को उजागर करने वाले प्रोग्रामों के साथ साथ नॉवल निगार ली ओइसो ने अमन के लिए एक नज़्म भी पढ़ी। सन 2018 के प्योंगचांग ओलंपिक्स में शुमाली और जनूबी कोरिया के लोगों के इकट्ठा होने और बरादराना प्यार बांटने से शायद हमें इत्तेहाद का एक मुख्तसर लम्हा मुयस्सर हो सके। कोरिया में मुसालहत का ये मौजू जनूबी कोरिया में ओलंपिक्स के दौरान 40 से ज्यादा सकाफती तकरीबात की तवज्जो का मरकज होगा। जनूबी कोरिया के हुक्काम को तवक्को है कि शुमाली कोरिया की जानिब से 140 फनकारों और मौसीकारों को भिजवाने के फैसले से उन आलमी खदशात की शिद्दत को कम करने में मदद मिलेगी कि खेलों के दौरान कोई फौजी तसादुम हो सकता है। बाहर से आने वाले लोग परेशान हैं कि यह खित्ता बहुत खतरनाक है, मगर हमें उनके खदशात दूर करने में खुशी होगी। हुक्काम की ख्वाहिश होगी कि फौज से पाक इलाका ओलंपिक्स के लिए आने वाले सयाहों के लिए एक मंजिल बने, जहां पर कई तारीखी मकामात हैं, जैसे शुमाली कोरिया के बानी रहनुमा किम इल सुंग की मौसम गर्मा की रहाइश गाह, जो 1953 में कोरियाई जंग के बाद जनूब का हिस्सा बनी। फौज से पाक इलाके में एक अजायब घर भी है, जिसमें दोनों मुमालिक के दरमियान दहाइयों से जारी अस्करी तनाव की निशानियां भी हैं। म्यूजियम के इंचार्ज उम्मीद लगाए हैं कि ओलंपिक्स में अमन की कोशिशों से सयाहों में मुल्क की तकसीम की तारीख के बारे में दिलचस्पी बढ़ेगी और जनूबी कोरिया में ओलंपिक्स के मुंतज़मीन दोस्ती के पैगामात भिजवा कर अमन के इम्कान पर जोर दे रहे हैं। ब्रायन पैडन के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। एक ज़माना था जब जेब में पूरे पैसे नहीं भी होते थे तो मोहल्ले का दुकानदार जो आपको जानता था कहता था कि भाई जो लेना है ले लें, पैसे तो आते रहेंगे। अमेरिकी कंपनी अमेज़ॉन के नए स्टोर अमेज़ॉन गो में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रिटेल की दुनिया का नक्शा किस तरह बदल रहा है, कितनी तेज़ी से बदल रहा है, आइए देखते हैं हमारे टेक सेगमेंट में। दुकान में जाइए, जो चाहिए उठाइए और निकल लीजिए। ना कोई आपसे कुछ पूछेगा, ना कोई चेक करेगा कि आपने क्या लिया है और ना ही कोई आपसे पैसे मांगेगा। अमेज़ॉन कंपनी के नए स्टोर अमेज़ॉन गो में खरीदारी को इतना आसान बना दिया गया है। बस दुकान में जाते वक्त आपको अमेज़ॉन ऐप स्कैन करना होता है। Sandwiches, I got cookies, I got drinks, I got chips. हालांकि आजकल टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के कई तौर तरीकों को बदल दिया है, फिर भी लोगों को शॉपिंग के इस तरीके को देखकर ताज्जुब हो रहा है।
لیزا ڈوئل کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دکان سے چوری کر رہے ہیں، لیکن چوری کرنا آسان نہیں۔ دکان میں سینسرز اور کیمراز کی نظریں آپ پر رہتی ہیں۔ آپ جو سامان لے کر نکلتے ہیں اس کا بل آپ کے امیزون اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں سٹورز میں روبوٹس کا استعمال بڑھا ہے۔ کئی والمارٹ سٹورز میں اس طرح کے روبوٹس اس پر نظر رکھتے ہیں کہ کون سا سامان شیلفز میں ختم ہو رہا ہے۔ دکان میں سامان ہونا ہی کافی نہیں ہے، لوگوں کو وہ آسانی سے مل سکے یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے ایسی شاپنگ کارٹس بنائی جا رہی ہیں جو کسٹمر کو سامان تک پہنچا دے۔ اس سب سے شاپنگ تو آسان ہو گئی ہے، لیکن سامان خریدتے خریدتے گپ لگانے کا جو مزہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کھوتا جا رہا ہے۔ اور امیزون گو نے جب یہ سٹورز کھولنے کا پلان کیا تو جو کسٹمرز ڈفرینٹ ایک ہی جیسی ہائٹ کے ہیں، ڈفرینٹ کسٹمرز اور ایک ہی جیسا ڈیل ڈال ہے ان کے درمیان کیمراز کیسے فرق کر سکتے ہیں یہ بھی کمپیوٹرز کو سکھایا، اور اس کے علاوہ یہ بھی سکھایا کہ کس طرح ڈفرینٹ فلیورز کی ایک ہی جو برانڈ کی پروڈکٹس ہیں ان کو کس طرح سے ڈفرینٹ طریقے سے چارج کیا جائے گا، تو چوری کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جانے سے پہلے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پہلی سنو ریسر سے۔ شرمین مشتاق نظامی گلمرگ کی برفیلی سڑکوں پر کیسے گاڑی دوڑاتی ہیں، دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ 8690 فٹ کی بلندی اور سری نگر سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر گلمرگ کے سکی ریزورٹ میں ہونے والی گاڑیوں کی ریس سنو رش 2۔ برف کے بیچ دشوار گزار راستوں پر ایک ایسا مقابلہ جس میں حصہ لینے سے پہلے تجربہ کار مرد ڈرائیورز بھی یقیناً کئی بار سوچتے ہوں گے۔ شرمین مشتاق نظامی نے اس سال کی سنو رش میں حصہ لے کر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پہلی خاتون سنو ریسر ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ شرمین نظامی پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں اور ایڈونچر ڈرائیونگ ان کا مشغلہ ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے لائف میں ڈیفیکلٹ نہیں، مطلب امپاسبل نہیں ہوتی ہے، ڈیفیکلٹی ضرور آ سکتی ہیں، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ سنو ریسنگ کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، یو نیڈ ٹو ڈو سم پریکٹس اینڈ لرن سم اسکلز، اور ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اتنا مشکل نہیں ہے۔ شرمین نے کہا کہ وہ اس ریس میں حصہ لے کر کشمیر کی ان خواتین کو تحریک دلانا چاہتی تھیں جو بندشوں کو توڑ کر کچھ منفرد کر دکھانا چاہتی ہیں۔ تو آئی مسٹ گیو مائی سیلف اے چانس، اس لیے میں نے پارٹیسپیٹ کیا، بس اپنے شوق کے لیے پارٹیسپیٹ کیا میں نے۔ شرمین کے دوڑ میں حصہ لینے پر انہیں مبارکباد دینے اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں میں وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی بھی شامل تھیں۔ 2 روزہ مقابلے میں شرمین سمیت 50 کے قریب افراد نے حصہ لے کر گلمرگ کی برف پوش ڈلوانوں پر مختلف اقسام کی گاڑیاں دوڑائیں۔ کشمیر میرے لیے دوسرا گھر ہے، ہمارے بہت سے دوست احباب یہاں ہیں، میں دوسروں کو بھی یہاں آنے کا مشورہ دیتی ہوں۔ کشمیر بہت خوبصورت ہے۔ اس ریس کا انعقاد کشمیر آف روڈ نامی ادارے نے کیا تھا، جس کے بانی اور آرگنائزر ساجد علی کا کہنا ہے جو ایک ونٹر سیزن ہے اس میں جو برف ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے کافی یونیک ہے، تو اس کو ہم پوٹینشیل جو اس کا ہے اس کو ایکسپلور کر کے وی کین ریئلی ہیو ویری بگ ریسز ان انڈیا، جو کہ نیشنل لیول کی اور یونیک ریسز ہیں، ہر سال کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ مقابلے میں فراز بزاز کو چیمپئن قرار دیا گیا، جبکہ توفیق محی الدین اور سجاد لون بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر آئے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، گلمرگ، کشمیر۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔